السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ سے ایک دن کے وقفے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ یسٹرڈے گزشتہ روز جو تھا وہ جمعے کا بابرکت دن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کی بہت اہمیت مسلمانوں کو بتائی ہے۔ بالخصوص اس دن میں مغرب کی نماز سے پہلے ایک ایسی گھڑی آتی ہے جب انسان دعا کرے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ نہ صرف جمعہ بلکہ ہر دن کی ابتدا آپ اللہ کے کلام سے کیا کریں، نماز سے کیا کریں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے کیا کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کے منہ پہ استغفار ہونی چاہیے۔ کئی لوگوں کو تو استغفار کا موقع بھی نہیں ملتا۔ کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ جیتا جاگتا انسان چل رہا ہے اور کچھ دیر میں خبر آتی ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ وہ کسی بھی عمر کا ہو سکتا ہے، اولڈ بھی ہو سکتا ہے، ینگ بھی ہو سکتا ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا درود پڑھیں، خواہ وہ جمعے کا دن ہو بلکہ ہر گھڑی پڑھیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ شیطان کا سب سے ناپسندیدہ چیز، شیطان کی بات کر رہا ہوں، جب ایک مسلمان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہو، پشیمان ہو، اور پھر وہ اللہ کے حضور اپنے سر کو سجدے میں رکھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یہ آنسو وہ آنسو ہے جو دل میں احساس کے ساتھ اللہ کے سامنے بہے، پھر اللہ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ میرا رب بہت رحیم ہے، بہت قریب ہے، وہ بے شک معاف کرنے والا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ تو ہمارے اتنے قریب ہے، وہ تو پکارتا ہے کہ آؤ مجھ سے توبہ کرو، آؤ مجھے یاد کرو۔ اسپیشلی تہجد کے وقت وہ آسمان دنیا میں نازل ہوتا ہے اور پکارتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے استغفار کرے؟ ہے کوئی بندہ جو اپنی گناہوں کی معافی مانگے؟ میں تمہارا اللہ خود موجود ہوں اس آسمان دنیا پر تمہاری توبہ کو قبول کرنے کے لیے۔ مگر افسوس، صد افسوس، ہم میں سے تو کئی سوئے ہوتے ہیں، غفلت کی نیند میں سوئے ہوتے ہیں۔ آج کل تو پوری رات ہم جاگتے ہیں اور عین فجر کے وقت میں ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، نیند کے آغوش میں چلے جاتے ہیں، اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ پکار کے بلا رہا ہوتا ہے، ہم لبیک کہنے کو تیار نہیں ہوتے، ہم لا کی کردار لگاتے ہیں، لا میں نہیں اللہ، ابھی ہم سوئے ہوئے۔ جب ہم اٹھیں گے یا جب ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم معافی مانگ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو وقت ہے، یہ جو سانسیں ہیں، یہ جو لمحات ہیں آپ کے پاس، یہ بہت مختصر ہیں۔ سمجھیے اس بات کو، محسوس کیجیے اس بات کو کہ کسی وقت بھی سانس کی ڈور کٹ جائے گی اور آپ اس جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو جائیں گے۔ جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن سے آپ محبت کے دعوے کرتے ہیں، وہ آپ کو جلد سے جلد سپرد خاک کرنے کے لیے بے چین ہوں گے۔ وہ لوگ جن کے بغیر آپ رہ نہیں پاتے، جو آپ کے بغیر رہ نہیں پاتے، کچھ دنوں کے بعد آپ کو یاد رکھا جائے گا، پھر ایک ماضی بن جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جو زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو اللہ کے تابع کیجیے۔ دنیا میں بھی رہیے لیکن زندگی اکارڈنگ ٹو قرآن
اور سننا، اس کو اڈاپٹ کیجیے۔ بہت آسان زندگی ہے، ہم نے اس کو مشکل بنایا۔ ہم ہیں جو اپنی ضرورتوں کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ جب ہم اپنی ضرورتوں کو زیادہ کرتے ہیں تو obviously آپ کی محنت، آپ کا ٹائم، آپ کی لگن بھی اتنی لگتی ہے۔ اور جب انسان کی زندگی کا 1/3 حصہ کمانے میں گزر جائے تو پھر خود سوچئے کہ عمل آپ کے پاس کیا ہے جو اللہ کے سامنے لے کر جائیں گے۔ کوشش کیجئے کہ اپنی زندگی کو اچھے اصولوں پر استوار کیجئے، اور بہترین اصول آپ کو اللہ کی کتاب قرآن میں ملتے ہیں۔ بہت آسان ہے یہ کتاب، لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا۔ آپ اس کو سمجھیے، اس کو پڑھیے، آپ کو زندگی گزارنے کا ہر قانون، ہر طریقہ اس میں مل جائے گا۔ اور اگر اس کا عملی جامہ دیکھنا ہے تو ہمارے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج میں والدین کا جو ٹاپک میں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا وہ تو خیر بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے۔ اس میں تو میں نے آپ کو آگے بھی کہا کہ میں بولنا چاہوں تو شاید میرے پاس الفاظ کم ہو جائیں، میرے پاس وقت کم ہو جائے، لیکن ماں باپ کی عظمت کو بیان کرنے میں بے انتہا وقت چاہیے۔ خیر، آج اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ آپ کو 2 واقعات تو میں نے پہلے سنائے تھے، آج آپ کو میں 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کا احترام اور اکرام کیسے کیا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی، اور اسامہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، فرزند ہیں۔ وہ بھی اللہ کے بڑے محبوب تھے۔ حضرت اسامہ اپنی والدہ کا احترام اتنا کرتے تھے کہ اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہوگا، اور میں آج کے لحاظ سے بھی آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک دفعہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ان سے کہا، اسامہ بیٹے، یہ جو تمہارا باغ ہے کھجوروں کا، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت اسامہ کی ملکیت میں بہت بڑا کھجوروں کا ایک باغ تھا، جس میں احادیث کی کتابوں کے مطابق 1000 یا اس کے آس پاس پھل دینے والے درخت تھے۔ آپ کی والدہ نے کہا، اسامہ، وہ جو ایک کھجور کا درخت ہے اس میں سے مجھے تیار، جس کو مغز کہتے ہیں، مغز وہ نہیں جو آپ پاکستان میں کھاتے ہیں، کھجور کے درخت کو کاٹ کے اس کے مڈل میں موجود ہوتا ہے، وہ کہتی مجھے وہ لا کر دو۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ کی طرف جاتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ پھل دینے والا درخت ہوتا ہے اس کو اکھاڑتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، اس کے اندر سے وہ تیار مغز نکالتے ہیں اور لا کے اپنی والدہ کو پیش کر دیتے ہیں۔ راستے میں موجود اور باغ کے پاس جب وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ان سے کہتے ہیں، اسامہ، یہ تو بڑا پھل دینے والا درخت تھا، تم کچھ اور کاٹ لیتے، کیوں تم نے اسی درخت کو کاٹا؟ اسامہ نے کہا، میری ماں کا حکم تھا، جب وہ مجھے حکم دے رہی تھی ان کی نگاہیں اس درخت کے اوپر تھی، اور میں یہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں کوئی اور درخت کاٹتا۔ جب میری ماں کا حکم موجود ہے تو میرے لیے اس کی اتباع ہے، یعنی مجھے اس کو ماننا ہے۔ اسی لیے ماں کا حکم بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے اولاد کے لیے۔ آج کے لحاظ سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آج آپ کی یا میری والدہ ہمیں کوئی حکم دے، آج کل کی جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، گاڑی ہے، موبائل فونز ہیں، آج کل تو موبائل فونز لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں، اور والدہ کہہ دیں اس موبائل کو توڑ کر اس کے اندر ایک ریم ہوتی ہے، مجھے وہ لا کے دے دو، تو بیٹا آگے سے کہے گا، والدہ آپ کیا کہہ رہی ہیں،
آپ کو معلوم ہے یہ آئی فون یا یہ سیمسنگ فون کتنے پاؤنڈ یا کتنے ڈالرز کا آتا ہے یا کتنے لاکھ کا آتا ہے پاکستان میں؟ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کو توڑ کے اس میں سے ایک ریم نکال کے آپ کو دے دوں؟ نہیں نہیں نہیں، میں آپ کو بازار سے یا آن لائن خرید کے دے دیتا ہوں۔ یعنی کہ ہم آگے سے اپنا عذر پیش کرنا شروع کر دیں۔ ضروری نہیں کہ والدہ آپ کو یہی کہیں، میں حکم کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے جو اسامہ نے اپنا بہترین درخت جو پھل دینے والا درخت تھا اس کو کاٹا اور اس میں سے وہ چیز نکال کر اپنی والدہ کو پیش کی، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ اسی طرح آپ سب نے حضرت زین العابدین جن کا نام علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ انہی سے آگے بڑھی ہے، کیونکہ یہی ایک واحد میل تھے جو کہ حیات تھے جب یہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے، کربلا میں بیمار تھے، اور بعد میں ان کی شادی حضرت امام حسن کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو وہ اپنی والدہ کا کتنا احترام کرتے تھے، ان کا احترام کا یہ عالم تھا کہ وہ جب کھانے کی میز پہ بیٹھتے تھے تو والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ وہ بہت عزت احترام کرتے تھے، اپنی ماں کا ادب و احترام یہ بہت مشہور تھا زمانے میں۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ عربوں کا رواج ہے کہ وہ ایک ہی پلیٹ میں پروستے ہیں کھانے کو اور سب مل کر کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں کھاتا کہ کہیں لقمہ لیتے ہوئے، نوالا لیتے ہوئے میں کسی ایسی چیز پہ ہاتھ نہ رکھ بیٹھوں جو چیز میری ماں کو پسند ہو یا اس کا کھانے کو دل چاہ رہا۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس نوالے کو ہضم کر سکوں جو نوالا میری ماں کی آنکھوں میں موجود ہو اور وہ اس کو پسند کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ یہ دو واقعات ہیں آج کی تاریخ میں۔ تو میں آپ کو دو اور انسیڈنٹس بتاتا ہوں جو انسان کے لیے مجھ سے بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ ساحل سمندر پر ہوگا، یہ آپ کو ریفرنس میں دوں گا، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے اور کئی کتابوں میں موجود ہے، یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ ساحل سمندر پہ ایک فیملی تفریح کے لیے موجود تھی۔ انہوں نے سامنے دیکھا ایک بوڑھی عورت چادر پہ بیٹھی ہوئی ہے، چائے کا ایک کپ ہے جس کی وہ چسکیاں لے رہی۔ وہ فیملی کو 3-4 گھنٹے بیٹھی رہی، رات 12 بجے کا وقت ہو گیا اور انہوں نے تیاری کی کہ ہم واپس جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کی نگاہ سے بڑی عورت پہ پڑی جو اس کو 3-4 گھنٹے سے دیکھ رہا تھا کہ وہ صرف سمندر کو دیکھ رہی تھی اور پانی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ وہ لوگ جانے لگے تو اس نے کہا رکو، ٹھہرو، میں ذرا خاتون سے پوچھتا ہوں، بزرگ خاتون سے، کہ ان کو ہم کسی مدد کی ضرورت تو نہیں؟ وہ ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اماں السلام علیکم، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھی ہوئی، کیا میں آپ کو آپ کے گھر اتار سکتا ہوں؟ بڑی عورت مسکرائی، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں، وہ آنے ہی والا ہوگا اور پھر ہم اکٹھے گھر جائیں گے۔ بندے نے اصرار کیا، انہوں نے کہا ابھی تو 12-1 بج رہے ہیں، ساحل سمندر کے اوپر تو سب کچھ بند ہو رہا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کو کہاں اتار سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اچھا یہ رکا پکڑو، ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، یہ میرے بیٹے نے مجھے دیا تھا کہ جب کوئی آپ سے پوچھے اتارنے کے لیے تو اس میں ایڈریس لکھا ہوا، آپ یہ ایڈریس پڑھ تو مجھے وہاں پہ آپ ڈراپ کر دو۔ جب اس بھائی صاحب نے اس رقعے کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میری ماں مجھ پہ بوجھ ہے، آپ اس کو اولڈ ہوم پہ لے جائیں۔ کیسا بدبخت ہے وہ انسان، کیسا بدبخت تھا وہ بیٹا جس نے اپنی ماں کو ساحل سمندر میں چھوڑ دیا۔ اگر وہاں وہ فیملی نہ ہوتی تو اس بڑی عورت کا کیا ہوتا؟
وہ تو چیخے اور چلائے. وہ بڑی عورت کو انہوں نے سہارا دیا اور اپنے ساتھ لے گئے. جہاں میں نے آپ کو اچھے واقعات بتائے وہاں پہ یہ واقعہ بھی آپ سوچئے سمجھیے کہ ایسے ظالم لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں. ایک اور واقعہ جس کے بعد میں کنکلوڈ کر دوں گا. ایک بھائی صاحب ٹیکسی میں سفر کرتے تھے. ایک سواری ان کی ٹیکسی تھی. انہوں نے ایک سواری کو قبرستان میں اتارا. ایک قبر کے پاس ایک نابینا بڑی عورت بیٹھی ہوئی تھی. ان کی نگاہ اس عورت پہ پڑی. شام کا وقت تھا. تو خیر انہوں نے اپنی سواری کو اتارا اور بیک مرر پہ جاتے ہوئے ان کی نظر دوبارہ پڑی. انہوں نے اپنی گاڑی کو روکا اور سوچا کہ کیا میں اس بڑی عورت سے پوچھوں کہ اس کو کسی مدد کی ضرورت تو نہیں. وہ ان کے پاس گیا, ان سے پوچھا. انہوں نے کہا بیٹا میں اپنی بیٹے کی قبر کی زیارت کے لیے آئی ہوں. میرا دوسرا بیٹا مجھے چھوڑ کے گیا ہے. وہ آتا ہی ہوگا اور میں پھر اس کے ساتھ گھر چلی جاؤں گی. وہ ٹیکسی ڈرائیور وہاں سے چلا. راستے میں اس کا دل بڑا برڈن رہا اس کو کہ پتہ نہیں وہ بڑی اور بڑی عرصے دیر سے بیٹھی ہوئی ہے, نابینا بھی ہے, کیا واقعی اس کا بیٹا آئے گا کہ نہیں. خیر اس نے بڑی مشکل سے گھر پہنچا, کھانا شانا کھایا, اس کے بعد وہ سو گیا. اگلے دن جب وہ صبح اٹھا تو اخبار میں ایک نیوز آئی ہوئی تھی کہ قبرستان میں ایک بڑھیا کا انتقال ہو گیا ہے. اس کو کسی خطرناک جانور نے چیر پھاڑ دیا. وہ شخص بڑا پریشان ہوا. وہ دوڑتا ہوا اپنی ٹیکسی میں بیٹھا, قبرستان میں گیا اور دیکھا وہی بڑی عورت تھی جسے وہ رات کو چھوڑ کر گیا. بعد میں پتہ چلا کہ اس کا دوسرا بیٹا اس بڑی عورت کو اپنے پر بوجھ سمجھتا تھا کیونکہ اس کی اپنی اولاد تھی, اس کے اپنے بچے تھے اور وہ اتنا کما نہیں پاتا تھا کہ اپنی ماں کا علاج کر سکے یا اپنی ماں کو میڈیکیشن دے سکے. بات میڈیکیشن کی نہیں ہے, بات علاج کی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ وہ تمہاری ماں ہے, وہ تمہاری ماں ہے. جب تم بچپن میں تھے بیمار ہوتے تھے تو یہ ماں پوری رات تمہارے لیے جاگتی تھی. یہ تو تمہیں کسی قبرستان میں چھوڑ کے نہیں آتے تھے. کاش, یہ ورڈ کاش میں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں لیکن اس میں اس کی بات کی ہونے والی بات پہ عمل نہیں کرتے. خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے, اپنے ماں باپ کا احترام کیجیے. انبیاء کرام اپنے ماں باپ کا احترام کرتے تھے. سورہ مریم ورس نمبر 34:12 اس کو پڑھیے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں ان بدبختوں میں شامل نہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں. اللہ تو اپنے انبیاء اکرام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا احترام کریں. ایون کہ اگر آپ کے ماں باپ غیر مسلم بھی ہیں تو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. آپ صرف ان کی وہ بات نہیں ماننی جب وہ اللہ کی وحدانیت میں یعنی اللہ کے ایک ہونے میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے. باقی آپ نے ان کا احترام کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے آپ کے ساتھ. انہوں نے قرآن میں کس طرح ذکر کیا اپنے والد کا. اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس بات کی سمجھ دے کہ ماں باپ جب تک موجود ہیں آپ کے لیے دعا کرنے والے ہاتھ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ماں باپ کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.